السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے اور میرے اپنوں کی دعاؤں کی بدولت الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ پھر سے میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے مطالعہ کے ذریعے دین کی کچھ معلومات حاصل کی اور میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں، اور میں ان سبھی دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو شیئر کرتے ہیں۔ تو بنا آپ کے ہیلپ کا، بنا آپ کے مدد کا میرے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ میں نے اپنے دین کے کاموں میں نام درج کرا لیا ہے، 2-3 ویڈیو ڈال کر کے آپ تک پہنچا کر کے، آپ کو صرف شیئر کر کے اس میں میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کے بارے میں جانیں۔ خاص کر میں نوجوان بھائی اور بہن سے میں کہنا چاہوں گا کہ میری ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں جو بھی معلومات آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کریں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی میری جو 3 ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا اس میں ہم نے جانا دین کے بارے میں، اسلام کے کچھ بنیادی باتیں کے بارے میں، اور قرآن حق ہونے کا میں نے کچھ دلیلیں دی تھیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں وہ آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے ایمان، کفر اور منافق۔ اگر ہم ایمان کی تعریف کریں، یعنی اس کو پریبھاشت کریں، تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کا اقرار کرنا جو ضروریات دین میں سے ہیں، جیسے اللہ پہ ایمان رکھنا، اس کے وحدانیت پہ ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھنا، ان پہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ان سب کتابوں پہ ایمان رکھنا، دین پر، آخرت کے دن پہ یقین رکھنا، اور اچھے اور برے تقدیر پہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھنا، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ انہی سب باتوں پہ دل سے یقین کرنے کو ہی ہم ایمان کہتے ہیں۔ بنیادی باتیں ہیں جو اس پہ یقین رکھنا ہی دل سے، وہ بھی تبھی ہم مومن کہلائیں گے۔ اگر دل میرا مطمئن نہیں ہے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر ان سب باتوں کا کوئی اگر انکار کرتا ہے، یعنی ضروریات دینوں میں سے سب کا یا کسی ایک کا بھی کوئی اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ کفر کرتا ہے اور وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان سب باتوں پہ دل سے یقین کرنے کی توفیق دے اور کفر سے بچائے رکھے۔ ہم سب جانتے ہیں کفر اور ایمان واضح ہے، یعنی یہ جو ہم ایمان ظاہر کرتے ہیں وہ اعلانیہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اور اس کا احکام کو ہم اعلانیہ مانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ کفر جو کرتے ہیں وہ بھی سیم ہی، ان کا کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، وہ چھپاتا ہے، اس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ یہ کچھ منافق کے بارے میں جانتے ہیں۔ منافق جو نفاق کرتے ہیں، نفاق کرنے والے کو ہم منافق کہتے ہیں۔ نفاق یہ ایک عربک زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نافقہ، یعنی چھپانا اور حقیقت پہ پردہ ڈالنا۔ منافق لوگ یہی کرتے ہیں، جو ان کے دل میں حقیقت میں ہے وہ چھپاتے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ دوسرا معنی نافقہ ہے، یہ ایک قسم کے جنگلی چوہے کے بل سے نکلنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب چوہا کبھی پریشان ہوتا ہے، وہ جنگلی چوہا 2 راستے رکھتا ہے، ایک طرف سے اندر جانے کا اور دوسرا باہر نکلنے کا راستہ کو چھپائے رکھتا ہے کہ کوئی نہیں جانے، مصیبت کے وقت
وہ اس راستے سے فرار ہو جاتا ہے۔ منافق لوگ کچھ اس طرح کے ہی نفاق کرتے ہیں، اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور معنی جو ہوتا ہے سرنگ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ منافق اسلام میں ایک راستے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جس کی ترجمہ کنز الایمان میں اس طرح سے ہے، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یعنی منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے اور وہ کسی کو اپنا مددگار وہاں نہیں پائیں گے، یعنی وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، نفاق سے بچائے۔ ہم نے جانا کہ جو نفاق کرتے ہیں اس کو ہم منافق کہتے ہیں، اور نفاق کا معنی چھپانے کا ہوتا ہے، حقیقت پہ پردہ ڈالنے کا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نفاق کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو بھی جان لیتے ہیں، اعتقادی نفاق اور دوسرا جو ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق جس کو نفاق اکبر بھی کہتے ہیں، اس میں ایک منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر چھپائے رکھتا ہے۔ اس قسم کے نفاق سے آدمی مکمل طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے، جیسے میں نے قرآن کی آیتیں پیش کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق کو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے گا۔ دوسرا ہے عملی نفاق، جس کو نفاق اصغر بھی کہتے ہیں۔ اصغر یعنی چھوٹا، اکبر مطلب بڑا کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے دل میں ایمان باقی رکھنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب کرنا، یعنی منافق کا جو اعمال ہے، جو وہ کام کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کام کو کرنا، یا ان کی صفات میں سے کسی صفت کو اختیار کرنا، یعنی جو ان کی پہچان ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک پہچان کو، یعنی ان میں جو چیز پائی جاتی ہے ان میں سے ایک اگر کوئی چیز آپ میں پائی جاتی ہے تو اس کو ہم نفاق عملی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بات بات پہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ۔ اس نفاق سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس میں کچھ اچھی اور کچھ بری خصلتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے ثواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی امانت اگر اس کے پاس آپ رکھتے ہیں تو وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت پیسے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بات ہو سکتی ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں کسی اور سے اور اس کو بتانا آپ صحیح سمجھتے ہیں کسی ضرورتاً، اگر وہ پھر انسان اگر آپ کی بات کو کسی اور کو بتا دیتا ہے تو بھی وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہم جسے امین بناتے ہیں، اپنا لیڈر بناتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی دھن دولت آتی ہے جو عوام کے لیے ہوتی ہے، اگر اس میں سے وہ کچھ لیتا ہے اپنے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقوں میں سے نہ رکھے، ہمیں منافقت سے دور رکھے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوں اسے معاف فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں تو 1-2 بار آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور کوئی آپ کا اگر کمنٹ ہو تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں لکھیں،
بتائیں آپ کو میرا کام کیسا لگ رہا ہے، مجھے حوصلہ بڑھائیں تاکہ میں مزید ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔